آج کتاب محسن بزبان محسن میں سے محسن کے صفحہ نمبر 142 سے بیان ہے۔ عنوان چل رہا ہے اس کتاب محسن بزبان محسن عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کی قبولیت کے سلسلے میں۔ تو وہ عنوان چل رہا ہے پچھلی چند قسطوں سے۔ تو محسن اعظم کی قبولیت اس کتاب کا جو ایک عنوان تھا اس کے حوالے سے، بلکہ اس کتاب کے حوالے سے، تو لہٰذا جہاں بات ختم ہوئی تھی وہاں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کی قبولیت کی دلیل میں آخر پر میں ایک خواب کا ذکر دوبارہ کرنے جا رہا ہوں جو پیچھے بھی کتاب میں گزر چکا، کیونکہ اہل دل اور اہل نظر ان اشاروں کی وضاحت سے بخوبی واقف ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کس طرح یہ سفر نامہ سپرد قلم ہونے سے پہلے ہی نہ صرف ترتیب و تحریر سے آراستہ بلکہ اپنے عنوان سے لوح غوثیہ پر رقم بھی ہو چکا تھا۔ یعنی کہ یہ سفر نامہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لکھے جانے سے بھی پہلے یہ اس روحانیت کی دنیا میں یہ ترتیب و تحریر سے آراستہ ہوا تھا، اور اس کے کئی اس میں نے واقعات بتائی ہیں اس کتاب کے اندر، شروع میں بھی آگے بھی آئیں گے، بلکہ اپنے عنوان سے لوح غوثیہ پر رقم بھی ہو چکا تھا۔ مثلا 22 نومبر سن 2010 کو فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود شریف میں پڑھ کر سویا، کیونکہ حضور غوث اعظم نے مجھے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا فرمایا تھا کہ ہماری بارگاہ میں جب آیا کرو تو 5000 مرتبہ درود شریف جن سے وہ پڑھا کرو۔ تو شاید اس لیے خواب میں آپ سرکار سامنے تشریف لے آئے، کیونکہ آپ نے جب مجھے فرمایا تھا کہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو تو فرمایا تھا کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے 5000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو۔ تو میں 22 نومبر کی صبح فجر کے بعد میں نے 5000 مرتبہ درود پاک پڑھا اور سویا، تو خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چارپائی پر 4 زانو تشریف فرمائے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی ہے، جب دوبارہ میں آپ کے پاس آیا تو وہ منقبت لے کر آؤں گا اور آپ کو سناؤں گا۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ آپ چارپائی پر بیٹھے ہوئے، میں نے کہا حضور آج میں بہت خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی زیارت بھی کر رہا ہوں اور میں آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ میں خواب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تو میں نے 2 باتیں میں نے یہ عرض کی۔ میں نے کہا حضور ایک تو یہ کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی، انہی دنوں میں نے ایک منقبت لکھی تھی، تو جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو اب میں خواب میں آپ سے عرض کروں، جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو وہ منقبت لے کر آؤں گا اور آپ کو سناؤں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں آپ کی زیارت بھی کر رہا ہوں اور آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں، خواب میں آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں۔ تو میری بات سن کر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرائے، اور مسکراتے ہوئے بڑی محبت سے فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، یہ آپ ہی کے الفاظ لکھ رہا ہوں جو آپ نے فرمائے، آپ نے جو منقبت میری شان میں لکھی ہے وہ لے آنا، میں سن لوں گا۔ مسکراتے ہوئے فرما رہی ہیں بڑی محبت سے کہ آپ نے جو منقبت میری شان میں لکھی ہے یا میری بزرگی میں لکھی ہے وہ لے آنا، میں سن لوں گا۔
مگر جو منقبت میں نے اپنی شان اور بزرگی میں خود سے لکھی ہے، جو ہم نے خود سے لکھی ہے، پہلے مجھے وہ تو پڑھ کر سناؤ۔ یعنی آپ مجھے فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے جو منقبت لکھی ہے جب آؤ گے اگلی دفعہ تو لیتے آنا، میں سن لوں گا، لیکن جو منقبت میں نے اپنے متعلق لکھی ہے، اپنے فضائل میں، اپنی شان میں، وہ تو مجھے پڑھ کر سناؤ۔ اچھا، اور یہ فرما کرنا آپ اپنی لکھی ہوئی منقبت کے جو کاغذات ہیں نا، وہ کاغذات مجھے دے دیتے ہیں، میرے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ اچھا، تو میں سوچتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، یعنی میں تو عرض کر رہا ہوں کہ حضور جو منقبت میں نے ایک منقبت آپ کی شان میں لکھی ہے، تو جب میں آئندہ آؤں گا تو میں وہ منقبت آپ کو ضرور سناؤں گا۔ تو آپ فرمائیں ٹھیک ہے جب آؤ گے تو سنا دینا، مگر ابھی تو فی الحال وہ منقبت مجھے سناؤ جو میں نے لکھی ہے اپنے متعلق۔ اور مجھے کچھ کاغذ پکڑاتی ہیں، تو جب میں ان کاغذوں کو کھولتا ہوں اور اس منقبت کے اشعار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، تو میں اس منقبت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں، یار یہ تو وہی منقبت ہے جو میں نے لکھی ہے، جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضور میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی ہے، تو میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، مگر آپ مجھے فرماتے ہیں کہ جب آؤ گے نا سنا دینا، مگر ابھی تو وہ منقبت مجھے سناؤ جو میں نے خود لکھی ہے اپنے متعلق، اپنی شان، اپنی فضائل کے اندر، اپنی بزرگی کے اندر۔ تو اب اور مجھے کاغذ پکڑاتے ہیں، تو ان کاغذوں کے اوپر اب جب میری نظر پڑتی ہے تو یہ تو وہی منقبت ہوتی ہے جو میں لکھ کر لایا ہوں، جو میں نے لکھی ہے جو ان سی ہے، تو یہ تو میری ہی لکھی ہوئی منقبت ہے جو آپ نے مجھے پکڑا دی۔ تو بہرحال یہاں پھر سوچتا ہوں کہ شاید وہ منقبت یا اس حقیر کا کلام، یہ کتاب بھی تو ساری کی ساری کتاب محسن و زبان محسن اور محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، تو یہ اس کتاب کے دو نام مشہور ہو گئے حضور غوث اعظم کے حوالے سے ہی، تو یہ بھی تو ساری آپ ہی کی منقبت تھی۔ اچھا، بہرحال اب یہاں پھر 30 دسمبر 1990، یعنی آج سے تقریباً 34 سال پہلے آپ کہہ لیں، مجھے وہ رات یاد آئی۔ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ مجھے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ مجھے نا مختلف علوم پڑھا رہی ہیں، آپ مجھے پڑھا رہی ہیں، اور علم میرے سینے میں بھرتا چلا جا رہا ہے، اور تمام پردے جو ان سی ہیں وہ آنکھوں سے ہٹتے چلے جا رہی ہیں۔ خواب میں نے دیکھا کہ آپ سرکار مجھے پڑھا رہی ہیں اور علم میرے سینے میں بھرتا جا رہا ہے اور آنکھوں سے پردے ہٹتے چلے جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا سوچتا ہوں کہ جو منقبت بھی فقیر نے آپ کی شان میں لکھی، یا جو بھی سخن کبھی آپ سرکار کی مدحت میں ادا ہوا، یہ سب آپ ہی کے پڑھائے ہوئے علم، حکمت اور معرفت کے سمندر کی خیرات ہے۔ تو یہ سب وہی چیز ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس سے یہ بہت پہلے آپ سرکار مجھے یہ ایک منظر دکھا چکے تھے کہ تمہیں پڑھانے والا تو میں ہوں، میں پڑھا رہا ہوں تمہیں۔ خیر، اب میں وہ منقبت پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں پہلے یہ منقبت پڑھو، اور مجھے وہ کاغذ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ منقبت پڑھو پہلے جو میں نے لکھی ہے، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی منقبت جو میں نے لکھی ہے آپ کے متعلق، میں وہ لے کر آؤں گا اور اگلی دفعہ آپ کو سناؤں گا۔ تو آپ فرمانے سنا دینا، مگر ابھی تو یہ منقبت پڑھو جو میں نے لکھی ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں تو کاغذوں پر وہی منقبت ہوتی ہے جو میں نے لکھی ہوتی ہے، اس حقیر نے لکھی ہوتی ہے آپ سرکار کے فضائل میں جو ان سے۔ تو اب میں وہ منقبت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ بہت خوش ہیں، اور بعض اشعار کی تکرار پر تو ہونٹوں پر تبسم ہے، اور جھومتے ہوئے خوشی سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ یہ میں خواب میں ہی منظر دیکھ ہوں۔ بہرحال آپ کا اپنا کلام ہے، درست العلم حتی صرت کتبہ ونلت السعادہ من مولا المغالی، میں علم پڑھتا رہا
حتیٰ کہ کتب ہو گیا، اور یہ سعادت مجھے اللہ کی مدد سے حاصل ہوئی۔ بہرحال جب دوسری مرتبہ جب عرس مبارک کے پر حاضری ہوئی بغداد شریف بندہ ناچیز کی، تو تب مجھے آپ سرکار کی بات سمجھ میں آئی، کیونکہ وہ جو خواب میں آپ سرکار نے فرمایا تھا کہ آپ نے 2 سال پہلے ہی 22 نومبر کو فرما دیا تھا، 22 نومبر 2010 کو فرما دیا تھا کہ جب آئندہ آؤ گے تو ہماری بزرگی اور کرامات کے ضمن میں ایک نثری منقبت محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم سفر نامے کی صورت میں ساتھ لاؤ گے، جبکہ میرے آپ نے تو 2 سال پہلے فرما دیا تھا خواب میں، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا میں 2 سال کے بعد فروری 2013 میں دوبارہ بغداد شریف کے سفر کی سعادت حاصل کروں گا، آپ کے عرس مبارک کے پر شامل ہونے کی جو انسی ہے میرے خواب و خیال میں۔ لیکن آپ نے 2 سال پہلے فرما دیا تھا کہ تم دوبارہ، یعنی کہ بتا دیا تھا کہ تم دوبارہ آؤ گے اور ایک تحریری منقبت میرے فضائل میں لکھ کر لاؤ گے، اس کا بھی مجھے نہیں معلوم تھا اس وقت جو ان سے۔ اور واقعی اللہ کا ولی خواب میں بھی حقیقت میں اللہ کا ولی ہے کہ انہوں نے 2 سال پہلے جو بات فرمائی تھی، واقعی 2 سال کے بعد سفر بغداد حاصل ہوا اور میرا وہاں جانا دوبارہ مجھے نصیب ہوا آپ کے عرس مبارک کے اوپر۔ اور میں اس وقت اسی کتاب کا جو پہلا ایڈیشن تھا، جو بہت ہی مختصر سا تھا، چند صفحات کے اوپر آپ کے فضائل کے اندر، وہ میں ساتھ لکھ کر لے کر گیا، تو یہ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا۔ اور سفر 2011 میں کیا کہتے ہیں، تو مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ 2 سال بعد فروری 2013 میں بغداد شریف کے سفر کی سعادت میں دوبارہ حاصل کروں گا۔ اور سفر 2011 میں جو رونما ہونے والی آپ کی حیرت انگیز کرامات بزرگی کا جو تذکرہ ہے، وہ نثری منقبت کی صورت میں لکھ کر ساتھ بھی لے کر جاؤں گا، یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا اس وقت، وہ بھی میں لے کر گیا۔ تو کیا میں اس باب اس چیپٹر کے لیے کسی ایسے عنوان کا انتخاب بھی کروں گا جس میں بذات خود لفظ منقبت موجود ہوگا؟ یہ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، ہرچہ محفوظ است از خطا۔ لوح محفوظ اولیاء اللہ کی نگاہ میں ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سرکار کی نگاہ پاک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی قبولیت عطا فرمائی۔ ہمارے ایک دوست، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اور وہ سید ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بی بی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بندہ ناچیز کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آپ کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے اور آپ کو شاباش دیتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت راضی اور خوش ہیں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بلکہ میں نے جو آپ نے کتاب لکھی ہے، جو تم نے کتاب لکھی ہے، کتاب محسن بزبان محسن عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، میں نے اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور اس کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ آپ کی بیوی کا نام، اہلیہ کا نام عظمیٰ محسن ہے۔ یہ ان سید صاحب نے مجھے اپنا یہ خواب بتایا کہ میں نے یہ دیکھا اس کتاب کے متعلق جن سے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بھی اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے، اور انہوں نے اس طریقے سے فرمایا۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت اویس کرنی اور حضرت بلال حبشی کو دیکھا کہ وہ آپ سے مل رہے ہیں خواب میں، تو خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصل میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ نے کتاب محسن بزبان محسن بہت خوبصورت اور بہت محبت سے لکھی ہے۔ جزاک اللہ۔